یہ کتاب کتاب شفا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں، چھٹا مرحلہ، یہ کتاب کل قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعۃ ولا یؤخذ منہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حشر کے میدان میں کوئی کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، نہ ہی لے دے کے دنیا کی طرح رشوت والا معاملہ کر کے جان کی خلاصی ہو پائے گی، نہ ہی کوئی کسی کو اپنی نیکیوں کے حوالے سے بدلہ دے سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا سوائے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حشر کے میدان میں تمام نبیوں کی زبان پہ بھی یہی ہوگا، رب نفسی رب نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ صرف ایک ہستی ہوگی جس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، ربی امتی ربی امتی۔ تمہارا نبی محمد اپنے لیے نہیں بلکہ اس حشر کے میدان پہ بھی اسی بات کی فکر لے کے بیٹھے ہوں گے، ربی امتی ربی امتی، اے اللہ مجھے اپنی نہیں بلکہ مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں سجدے میں گروں گا اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا اللہ مجھے سر اٹھانے کا حکم نہیں دے گا، اور میرا اللہ مجھے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے میرے نبی سر کو اٹھا لیجئے، مانگیے کیا مانگتے ہو عطا کیا جائے گا، پوچھئے کیا پوچھتے ہو بتایا جائے گا، اے اللہ کے رسول سوال کیجئے آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پہ سفارش ہوگی، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک چیز جو اور اللہ کے دربار میں انسان کی سفارش کرے گی، یہ اللہ کا قرآن ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو اقرأوا القرآن، لوگو قرآن کو پڑھا کرو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا۔ اور معجم طبرانی کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اور قبر والے کو جب قبر سے باہر نکالا جائے گا، اور جس نے دنیا میں کثرت سے اس قرآن سے لگاؤ لگایا ہوگا، اس کی تلاوت کی ہوگی، اس کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس قرآن کو انسانی شکل عطا فرما دے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ قرآن انسانی شکل میں آ کے اس قبر سے نکلنے والے سے پوچھے گا حل تعرفونی، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ قبر والا کہے گا نہیں میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ قرآن انسانی شکل میں اپنا تعارف کروائے گا کہ دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، دنیا میں تو نے مجھے پسے پشت نہیں ڈالا، دنیا میں تو نے ہر لمحے میں میرے سے سہارا لیا، دنیا میں ہر لمحے تو نے مجھے اپنائے رکھا، آج میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی آگے بڑی چیک پوسٹیں آنے والی ہیں، ابھی آگے بڑے مرحلے آنے والے ہیں، ابھی آگے حساب و کتاب کا مرحلہ آنے والا ہے، ابھی آگے پلسرات کے خطرناک مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ میں اللہ کا وہی قرآن ہوں جس کو تو نے دنیا میں سینے سے لگا کے رکھا تھا، جس طرح دنیا میں تو نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، آج میں بھی تیرا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے میں اللہ کی جنت میں داخل نہ کروا۔ یہ قرآن انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ حشر کا مرحلہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ان فی القرآن، لوگوں اس قرآن کے اندر ایک سورت ایسی ہے ثلاثون آیتن، اس سورت کی 30 آیات ہیں، وَهُوَ سورۃ تبارک الذی، وہ سورت تبارک الذی ہے، وہ سورہ ملک ہے۔ 29ویں پارے کا آغاز ہی سورہ ملک سے ہوتا ہے۔
اس حدیث کو سن لیجئے، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے اور اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیجئے۔ اگر پورے خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف ایک یہی بات ہمیں آج سمجھ آ جائے کہ اس سورۃ الملک کو پڑھنے کی اہمیت، فضیلت اور فائدہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ہر رات سونے سے پہلے آخری کام یہ کرے کہ یہ 2 رکوعوں پہ مشتمل سورہ تبارک الذی، سورہ ملک کی تلاوت کر لے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الْمَانِعُ الْقَبْرِ، یہ سورت پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی، اور قبر کا عذاب برحق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک مرتبہ قبر اپنے اندر آنے والے کو اپنا آپ ضرور بتاتی ہے۔ وہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ وہ اتنی سی تو جگہ ہے، وہاں لیٹے لیٹے کروٹ بھی نہیں لے جا سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہاں پہ نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ اٹھنے کی جگہ، نہ چلنے کی جگہ، نہ ہی کروٹ بدلنے کی جگہ۔ اللہ ہمیں اس کی سختیوں سے محفوظ فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ قبر والے کو ایک دفعہ ضرور بتاتی ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائیں سائیڈ کی پسلیاں بائیں سائیڈ کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اور بائیں سائیڈ کی پسلیاں دائیں سائیڈ کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ جو جتنا برا ہوگا، جس کا نامہ اعمال جتنا برا ہوگا، جس کی زندگی جتنی قرآن سے دور ہوگی، اتنی دیر تک یہ قبر انسان کو دبا کے رکھے گی، اور جس نے اس سے لو لگایا ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَانِعُ الْقَبْرِ، اگر قبر میں دائیں طرف سے عذاب آئے گا، سورۃ الملک دائیں طرف سہارا بن کے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی، بائیں طرف سے عذاب آئے گا، سورہ ملک بائیں طرف سہار بن کے کھڑی ہو جائے گی، اگر پیروں کی طرف سے عذاب آئے گا، پیروں کی طرف رکاوٹ بن جائے گی، سر کی طرف سے عذاب آئے گا، سر کی طرف اس انسان کے لیے سہارا بن جائے گی، اور کہے گی کہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا، مجھے نازل کرنے والے رب نے فرمایا تھا، جو سورہ ملک کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھے گا، اس پڑھنے والے کو قبر کی عذاب سے، قبر کی سختیوں سے نجات دے دی جائے گی۔ آج میں اس پہ ذرا بھی سختی اس لیے نہیں ہونے دوں گی کیونکہ ہر رات اس نے سونے سے پہلے میری تلاوت کی ہے۔ صرف قبر کے عذاب سے ہی نہیں بچایا جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا وَغُفِرَ لَهُ، اس سورت کے پڑھنے کی بنا پر اللہ اس قبر والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف معاف ہی نہیں فرما دے گا، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو اپنی جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ کبھی پڑھیں تو صحیح، کبھی ایمان کی آگ سے، شوق سے اپنا آخری کام اس قرآن کی تلاوت کو بنا کے تو دیکھیں، یہ رات کی نیند بھی تمہیں ساری تھکاوٹوں سے دور کر دے گی۔ اگر صبح کے وقت پڑھیں گے تو پورا دن دکان پہ بیٹھے، منڈی میں جائیں، کاروبار پہ، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوئی آپ لوگ محسوس کریں گے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتے ہیں، چلتے پھرتے قرآن پڑھا کریں، چلتے پھرتے۔ بہت سارے لوگ کہیں گے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم تو اس کے حافظ نہیں ہیں۔ اللہ نے جو حافظ قرآن نہیں ہے ان کو بھی اس کی فضیلتوں سے محروم نہیں رکھا۔ آج کا دوسرا بڑا اہم پیغام اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہماری پنجابی زبان میں سورہ قل هو اللہ کہا جاتا ہے، اور قرآن کے نام اور ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ سورۃ الاخلاص 10 مرات، جو بندہ ہر روز 10 بار سورہ قل هو اللہ کو پڑھ لیتا ہے،
بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ 10 بار پڑھنے کی بنا پر اس بندے کا ایک محل اپنی جنت کے اندر تیار کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول پھر تو ہم ایک دن میں پتہ نہیں کتنے محل کتنے گھر اللہ کی جنت میں تیار کر لیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تم پڑھتے پڑھتے تھک سکتے ہو، اللہ اس کے پڑھنے پہ تمہارے گھر اپنی جنت کے اندر بناتے بناتے کبھی بھی نہیں تھکے گا۔ ہے آج گجرانوالہ کی جو بہترین کالونی ہے، بہترین جگہ ہے، وہاں پہ گھر بنانا ہو تو کتنی خواہشیں، کتنی امنگیں، کتنی انسان کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جس جگہ رہنا نہیں ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، وہ گھر اپنے لیے تھوڑا ہے، اپنے بعد والوں کے لیے زیادہ ہے۔ جس گھر میں میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا کے رہنا ہے، میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں۔ جتنے چاہیں جنت کے اندر اپنی پراپرٹی تیار کر لیں، جتنے چاہیں محل تیار کر لیں، لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو اس قرآن کو پڑھتا ہی رہتا ہے، جو اس قرآن کی تلاوت کرتا ہی رہتا ہے اور اسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، دعا مانگنے کو دل کرتا ہے، پھر سوچتا ہے چلو اور تھوڑا سا پڑھ لوں، اور تھوڑا سا پڑھ لوں، اور تھوڑا سا پڑھ لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑا دل خوش کرنے والی حدیث ہے، دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے یہ حدیث سن کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن میں لگا رہتا ہے اس کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، اللہ کے نبی نے فرمایا آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، اللہ اس قرآن کو کثرت سے پڑھنے والے کو وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والے کے نصیب میں بھی نہیں آتا۔ جو اللہ سے فرمائشیں اور ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی فرصت اس کے پاس نہیں، وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، اللہ اس کی ساری لوڑیں تھوڑیں دور فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اس رمضان سے محبت کرنے والا بنا دے۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی بدبختی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے مگر روزے کی توفیق نہیں ہے، رمضان گزرتا چلا جا رہا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہے۔ لوگوں یہ صرف قرآن مجید رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اگر رمضان میں 4 5 قرآن ختم کر سکتا ہوں تو اس بات کی نشانی ہے کہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی میں ایسے قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اگر رمضان میں نماز تراویح کے لیے حاضر ہو سکتا ہوں، اس بات کی نشانی ہے کہ باقی کے 11 مہینوں میں بھی میں نفل نماز پڑھ سکتا ہوں۔